الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ دیکھنا نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اس پہ۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظار کی گھڑیاں ختم کی اور ہمیں رمضان میں داخل کر دیا، یہ بہت بڑا شکر ہے اس کا، اور اس کے اوپر ہمیں بہت خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ شاید ہی کوئی اور وقت ایسا ہو جس کے اوپر اتنی بڑی خوشخبریاں ہوں جیسی رمضان کے لیے، یعنی جنت کے سارے دروازے کھل چکے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہے، اور شیاطین قید کر دیے گئے ہیں، اور نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا ہے، 10 سے 70 گنا تک کر دیا گیا ہے، اور روزے کا تو اجر بے حساب ہی کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے سے ملے گا تو میں اس کو اجر دوں گا۔ یعنی اتنا زیادہ اجر ہے کہ پیمانے بھی ایک طرف رکھ دیے گئے کہ جو تول نہیں سکتے اس اجر کو جو روزے کے اوپر ملے گا۔ تو ایک کلین چٹ دے دی گئی۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس نیت سے روزے کو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر ثواب عطا فرمائے۔ اور ابن باز فرماتے ہیں کہ رمضان کے استقبال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان بہت خوشی منائے اس کے اوپر، بہت اس کا استقبال ایسے کرے کہ فرحت اور شادمانی کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے رمضان تک پہنچا دیا اور اس کے اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یوں اسے ان زندہ لوگوں میں شامل کر دیا ہے جو نیک اعمال میں باہم مقابلہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اس کے اوپر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ کوئی تمنا کرو تو وہ رمضان کے ایک دن کی، صرف ایک دن کی تمنا کریں گے کہ ہمیں وہ ایک دن مل جائے۔ الحمدللہ کہ ہمیں مل گیا، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ چاہیں گے کہ کاش مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی ہے نا، اور ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو ہماری بخشش کا مہینہ بنا دے۔ رمضان کا مطلب ہی یہی ہے، رمضان سے مطلب ہے جلا دینا، اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں مومن نیکیوں کے ذریعے اپنے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا، اور یہ مومن کو ہی صرف نصیب ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے لوگ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اس بات پہ کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے بند ہو گئے ہیں، اجر بے حساب ہو گیا، اور اس سے بڑھ کے یہ دیکھیں کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی ایک لسٹ ہے جو کہ انسانوں نے اپنے گناہوں سے جو جہنم کی آگ اپنے لیے جلا دی تھی، اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، ہر رات آزاد کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنی یہ تو خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش قسمتوں میں شامل فرما دے کہ جو جہنم سے آزادی پا جائیں اس مہینے میں، کیونکہ انسانوں میں بھی اگر کوئی انسان کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو دوبارہ اس کو غلام نہیں بناتا، اور ہم یہ سوچتے ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ایک دفعہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے گا تو دوبارہ ہمیں کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو الحمدللہ یہ خوبصورت مہینہ شروع ہوا، اس کی بابرکت ساعتیں شروع ہوئیں، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان ساری خوشخبریوں کے بعد وہ اور کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرے، جو انسان کو اٹھا کے کھڑا کر دے۔
کہ میں نے اس میں نیکی کرنی ہے. کون سی ایسی بات ہو سکتی؟ اب اللہ تعالیٰ اور کیا کہے یا کیا کرے ایسا کہ جس کے اوپر ہم نیکیوں میں دوڑنا شروع کر دیں؟ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی؟ لیکن نیکیوں کے اجر کتنے بڑھ گئے. اور انسان یہی چاہتا ہے نا کہ ایسے وقت میں نیکیاں کرے جب چھوٹی سی نیکی پہ بھی اس کو بہت زیادہ اجر مل جائے. تو الحمدللہ یہ پروگرام اسی لیے آپ کے لیے ہر سال کیا جاتا ہے. اب تقریباً 15 سال ہو گئے الحمدللہ اس پروگرام کو ہر رمضان میں ہم کرتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ رکھا جائے، آپ کو وہ نیکیاں بتائی جائیں جو ہو سکتا ہے ذہن سے محو ہو گئی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو آلریڈی، لیکن ذہن سے محو ہو جاتی، انسان ہے بھول جاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہی نہ ہو اور اب فرسٹ ٹائم آپ ان کو سن کے اور انشاءاللہ اپنی روٹین میں لے آئے. ایٹ لیسٹ اگر پورا سال نہیں بھی ہم کرتے تو کم از کم رمضان میں ہم ان نیکیوں کو کما کے اور ان سے بڑے بڑے اجر حاصل کر سکے، کیونکہ رمضان میں ہر ایک انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکیوں کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. شیاطین جو بند ہیں تو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے نیکی کی زیادہ توفیق مل جائے. اب بعض دفعہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کریں تو کریں کیا، کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم، اور کون سا ذکر کریں، اور کون سی دعائیں کریں، اور کون سے نیکی کے وہ کام ہو سکتے ہیں جن سے میں پہاڑوں کے برابر اجر کما سکتے ہیں. بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی سنا ہی نہیں، تو انسان کو محرومی ہو جاتی ہے ایسی نیکیوں سے جو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن وہ کر نہیں پاتا اپنی نہ جاننے کی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پروگرام دیا جائے گا کہ آپ کیسے ہر دن اپنی نیکی کو بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب اس کے اندر ایک یہ بات کو ہمیں اس دفعہ سمجھنا ہے. دیکھیں یہ پروگرام جو ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ آپ نے سن لیا تو وہ سننے سے ہی آپ کو کوئی ثواب مل گیا. اصل میں وہ جو کرنے کے کام ہیں، اگر آپ 100% چلو نہیں بھی کر سکتے تو چلو کوشش کریں، ہر کوئی بندہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ جو کام بتائے جاتے ہیں ان سب کو ہی میں کر لوں. لیکن چلو 90% کر لے، کوئی 70% کر لے، مگر کریں ضرور. ایسا نہ ہو کہ پروگرام بند کرنے کے بعد آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ ہم نے اس میں سنا کیا تھا. ٹھیک ہے. اب الحمدللہ آج تک ہم اپنی زندگی میں بہت سارے رمضان دیکھ چکے ہیں، مگر یہ رمضان کیسے ہم نے ڈیفرنٹ بنانا، آج اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں. کیسے ہے کہ اس رمضان کو میں خاص بنا لوں، اسپیشل بنا لوں، پچھلے رمضانوں سے یہ بہتر رمضان میرا بن جائے. یہ ہمارا اس دفعہ کا ٹارگیٹ ہے، اور وہ ہم کیسے کریں گے، اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ رمضان ہمارا صرف رمضان نہیں ہونا چاہیے، شعوری رمضان ہونا چاہیے. یہ رمضان ہمارا کانشیس رمضان ہونا چاہیے. یہ رمضان ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو ہم سوچ سمجھ کے گزارنے والے ہوں. ایسا نہیں کہ دن گزر رہا ہے تو گزر رہا ہے، ایک دن گزر گیا چلو ایک روزہ ختم، اگلا آ گیا چلو اگلا بھی ختم. نہیں، کانشیس رمضان. وہ کیسے ہم اس کو کانشیس بنائیں گے، کانشیسلی گزاریں گے کہ ہر کام پہ جو آپ صبح سے کرنا ہے، آسان بہت آسان ٹپ ہے، ہر کام کے اوپر آپ اپنے لیے ایک انسپیکٹر کھڑا کر دیں. جیسے ہمیں کہیں پہ بھی ہم کام کریں نا تو ہمارے اوپر کوئی باس ہوتا ہے، اپنے اوپر خود کو باس بنا لیں. جو بھی کام کرنے لگے اس سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے میں کیوں کر رہی ہوں، میں اسے کیا چاہتی ہوں. اور سبحان اللہ، میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے. قربان جائیں ایسے رب پہ جس نے ہمارے ڈیلی روٹین کے کاموں کو بھی بتا دیا کہ ہم ان کو بھی عبادت بنا سکتے. یعنی وہ عبادت کے کام ایسا ہے نہیں، کھانا پکانا کون سی عبادت ہے، گھر کے صاف کرنا کون سی عبادت ہے، لیکن جب ہم ان کو بھی ایک نیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. ہاں، بشرطے کہ ہم ان میں اسراف نہ کرنے لگے کہ مثلا سارا دن ہی کھانا بناتے جا رہے ہیں، سارا دن ہی صفائی کرتے جا رہے ہیں، سارا دن صفائیاں کر کے سوچ رہے ہیں عبادت ہی تو کر رہی ہوں.
سارا دن ہی سو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر ہاں، میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیسے اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا. اب اس میں چھوٹی سی ایک مثال دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تھے نا، وہ سفر بہت ہی مشکل سفر تھا. اس میں سخت مشقت تھی، بہت سخت گرمی تھی، پھل بکے ہوئے تھے اور لمبا سفر تھا، اور کوئی پکنک پہ جا نہیں رہے تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ. تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں جا سکے تھے. اور کیوں نہیں جا سکے تھے؟ اس لیے صرف کہ ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا. ان کے پاس یا تو سواری نہیں تھی، یا تو وہ بیمار ہو گئے، یا وہ ان کے پاس کوئی ایسا عذر ہو گیا کہ وہ نہیں جا سکے. اب وہ رو رہے تھے کہ ہائے ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ہم اس اجر سے محروم رہ گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سواریاں مانگنے، آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے. وہ واپس جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں، کیونکہ ان کا دل تھا کہ ہم اس نیکی کو کر پائیں. وہ دل سے چاہتے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تبوک سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں آئے کیونکہ ان کو کسی بیماری نے یا کسی عذر نے روک لیا، مگر ان کا اجر وہی ہے جو تمہارا ہے. کیسے؟ وہ تو ساتھ نہیں آئے تھے، مگر ان کی نیتیں تھیں، ان کا اخلاص تھا، وہ واقعی اس نیکی کو کرنا چاہتے تھے، کسی عذر کی بنا پہ نہیں کر سکے. تو الحمدللہ یہاں پہ بھی اگر آپ نیتیں کر لیتے ہیں اور کسی بنا پہ آپ نہیں کر پاتے تو بھی آپ کو اجر مل جائے گا. فرق نیتوں کا ہو جاتا ہے. تو نیت کے ساتھ ہم نے اس رمضان کو گزارنا ہے کہ ہم نے ہر کام کی ایک نیت کرنے کی، میں کیوں کر رہی ہوں یہ کام، کیا وجہ ہے میری یہ کام کرنے کی. کہ نیتوں کے فرق سے اجر کا فرق پڑتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کریں کہ بے حساب، کیونکہ ہمیشہ یہ طاقت نہیں رہنی. اگر زندگی رہی نا تو ہمیشہ یہ طاقت نہیں رہتی. کبھی کبھی بڑھاپا ایسا آ جاتا ہے، کبھی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، انسان نہیں کر پاتا. تو جو لوگ یہ روزے کی نیکی نہیں کر پا رہے، وہ بھی اس کا اگر دل میں غم رکھتے ہیں، اس کے لیے دل کے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ میں صحت میں ہوتی تو میں ضرور یہ نیکی کرتی، انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ سب دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. ہر دن اپنے ہر عمل کے ساتھ قریب ہونا ہے. ہر عمل کو، دنیا کے کاموں کے بھی جو ہیں، ہمارے دنیا کے بھی جو اعمال ہیں، ان کو بھی ہم نے آخرت کے لیے کر دینا، اس طرح کنورٹ کر لینا نیت کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بن جائیں گے. بعض لوگ آخرت کے کام بھی دنیا کے لیے کر لیتے ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. ہم نے دنیا کے کام بھی آخرت کے لیے کرنے ہیں تاکہ ان کے اوپر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب سے نواز دے. اور میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ سبحان اللہ، اس مہینے میں تو خاص طور پہ بس وہ بہانے دیکھتا ہے کہ کس طرح ہمیں نواز دے. تھوڑی سی تو ایفرٹ ہم کریں نا. اپنے ان دنوں کو ہم نے باقی دنوں سے ڈیفرنٹ بنانا ہے. اپنے ان دنوں کو ہم نے باقی دنوں سے بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دن آپ کے بیسٹ دن ہو جائیں گے. حتیٰ کہ جب رمضان ختم ہوگا تو آپ ان دنوں کو مس کریں گے کہ یہ کتنے پیارے دن تھے. کیونکہ ہر دن یہ ہم سفر ایک سمجھ لیں طے کریں گے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا. یہ جو 11 مہینے میں فاصلے آ گئے نا، ایک ڈسٹینس آ گیا، اس کو ہم ڈسٹینس کو عبور کریں گے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سفر ہم ہر دن جاری رکھیں گے حتیٰ کہ رمضان کا آخری دن آ جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ غفلتوں کو پیچھے کرنا ہے، سستیوں کو پیچھے کرنا ہے اور کمر باندھ لینی ہے رمضان کی نیکیاں سمیٹنے کے لیے. یاد رکھے جو کام بھی شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے نا،
भेड़ चाल का नहीं कि बस सब वो कर रहा है तो मैं भी कर रही हूँ, ये कर रहा है तो वो भी कर, नहीं, जो काम शऊर के साथ करेंगे, आप कॉन्शियसली करेंगे, इसका अजर आप देखेंगे कितना बढ़ जाता है। इसके लिए हम खुद से बातें करेंगे। कैसे बातें करेंगे? जो काम करने लगे, मसलन आप नहाने जा रहे हैं, अपने आप से पूछेंगे, आपने वो इंस्पेक्टर खड़ा किया हुआ ना, अपने बॉस बॉस बन जाएंगे कि क्यों कर रही हूं, क्यों नहाने जा रहे हैं। अब आप इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर बस ऐसे ही, बस चलो मैंने सोचा गर्मी लग रही है, चलो मैंने सोचा नहा ही लेती हूँ, काफी दिन से नहीं नहाई, ये कोई बात नहीं है। लेकिन जिस वक्त आपने सोचा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला तहारत रखने वालों को पसंद करता है, अल्लाह ताला पाक साफ लोगों को पसंद करता है, मैं इसलिए नहा रही हूँ, तो देखिए आपकी ये भी नेकी बन गई। मगर अब ऐसा नहीं कि आप घंटों नहाते ही रहें। देखिए मैंने कहा ना कि किसी भी ऐसे काम में, ये जो दुनिया के काम है जिनको आपने नेकी बनाना है, उनमें भी एग्जैजुरेशन नहीं कर देनी। जैसे मैंने आपको कुकिंग का एक बात बताई है, सफाई की बात बताई, सारे काम हम इबादत बनाएंगे, लेकिन उनमें आप इसराफ ना करिएगा। तो अब जब आप ये नियत करके नहा धो के साफ सुथरे हो के खड़े होते हैं नमाज के लिए, आपके लिए ये भी इबादत है, ये भी नेकी है, आपको नेकी मिल गई। तो जो हम बोलेंगे, जो हम सोचेंगे, जो हम सुनेंगे, तो हर बोलने से पहले अपने आप से पूछना, बोलूं कि नहीं बोलूं, कैसा बोलूं। हर देखने से पहले सोचना, हर कदम जो घर से निकलने लगा है आपका, गाड़ी में बैठे हैं आप, सोचिए पहले, अपने आप से पूछिए पहले, मैं ये क्यों कर रही हूँ, इसका क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, कहीं मेरा रमजान का वक्त तो नहीं जाया हो जाएगा। मैं, अच्छा मुझे कहीं जाना है, मिसाल के तौर पे कोई जरूरी काम है, मसलन बच्चे को स्कूल से लेने के लिए जाना है, तो अब ये मेरा जो वक्त है, ये कीमती वक्त है जो गुजर जाएगा ड्राइविंग में। अब काम भी जरूरी है, औलाद का हक है और किसी की मदद है, लेकिन फिर इन कीमती लम्हात को ये ना हो कि मैं जाया कर दूं जस्ट ऐसे ही ड्राइविंग करते हुए। अब मैं इसके अंदर जिक्र करके इस वक्त को मुफीद बना सकती हूँ, इस वक्त को खूबसूरत बना सकती हूँ, फुल ऑफ सवाब बना सकती हूँ। तो कीमती लम्हात देकर घटिया सौदे नहीं करने हमने इस रमजान में। कीमती लम्हात देकर हमने ठीकरियों जैसी चीजें नहीं समेटनी रमजान में, ठीक है, क्योंकि ये कीमती लम्हात बहुत थोड़े हमें मिले हैं, 29 या 30 होंगे, ये हमेशा के लिए नहीं मिल गए। और जो चीज थोड़ी होती है, इंसान बड़ा देख देख के उसको इस्तेमाल करता है कि कहीं ये ना हो कि ये जाया हो जाए, मेरे पास तो इतनी सी है। तो ये तय कर लेना कि रमजान में हर काम जो मैं कर रही हूं, चूंकि मुझे थोड़े से दिन मिले हैं, तो हर काम को मैं सवाब बनाऊंगी, हर काम से मैंने नेकियां इकट्ठी कर लेनी है। चाहे मैं सोने के लिए बिस्तर पे ही लेट जाऊं, मगर सो क्यों रही हूं, क्यों लेट रही हूं, अब ये अपने आप से मैंने पूछना है, इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए। अब इसमें हम नियत ये करेंगे कि इसलिए ताकि मैं रेस्ट ले लूंगी तो फिर उठ के बेहतर इबादत कर सकूंगी। वरना नमाज में भी जमाइयां आ रही हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं तो उसमें भी गिरते जा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो ऐसी फिर नेकी कैसी है जो सुस्ती वाली नेकी है। तो इसलिए मैं सो रही हूँ थोड़ी देर ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं, फ्रेश होके फिर से अल्लाह की इबादत करूं। तो कोई काम विदाउट आंसर नहीं करना, हर काम का आपके पास जवाब होना चाहिए। देखिए जो आप सोते भी है ना, वो बुखारी में जो हदीस आती कि अबू मूसा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की हुकूमत दी थी, तो उनके पीछे हजरत मुआज को भेजा था। जब वो दोनों बैठे तो उनकी बातें भी तो ऐसी होती ना, हमारी तरह तो नहीं ऐसे इधर उधर की बेकार बातें कर रहे थे। तो उन्होंने रात की इबादत का जिक्र किया, तो हजरत मुआज ने फरमाया कि मैं तो रात को इबादत भी करता हूँ और सोता भी हूँ। और ये अब सुनने वाली बात है कि फरमाते हैं मुझे उम्मीद है कि सोने में भी मुझे वही अजर मिलेगा जो नमाज पढ़ने में और इबादत करने में।
وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ سونا بھی یہ سوچ کے کہ میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور بہتر عبادت کر سکوں. یعنی انسان لیٹا بھی ہے، وہ سویا بھی ہے، لیکن اس کا سونا بھی نیکی بن گیا، اس کے سونے بھی اس کو اجر مل رہا ہے. ہم کیوں نہیں ایسے اجر سمیٹ سکتے؟ دیکھیں، یہ صرف کانشیسنیس کی بات ہے نا. سوتے ہم بھی ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں، بس سو گئے، نیند آ رہی سو گئے. نہیں، آپ سوچ کے اس چیز کو، اس کام کو کریں. اس سے آپ دیکھیں گے سارا دن آپ کا ایک اللہ تعالیٰ سے قربت کا بھی سفر رہے گا. کیونکہ جب ہر چیز کسی کے لیے آپ کر رہے ہیں نا تو اس سے محبت بڑھتی ہے کہ یہ بھی اس کے لیے، یہ بھی اس کے لیے. میں ہر کام، یہ سحری کھا رہی ہوں یہ سوچ کے کہ روزہ آسانی سے گزر جائے، روزے میں دل لگا کے عبادت کر سکوں. کچن میں بھی کھڑے میں تو آپ نے کام تو کرنا ہی ہے، مگر گھر والوں کو روزہ افطار کرا لوں، اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، ہمارے ہر کام میں ایک نیکی کا پہلو چھپا ہونا چاہیے. اپنے ارد گرد والوں سے شفقت، مہربانی، نرمی سے بات کرنا، صرف اس لیے کہ زبان کی کڑواہٹ کو میرا اللہ نہیں پسند کرتا، تو بول نہ بولوں، زبان کی تیزی کو دور کر دوں. جب زبان کھولوں تو سوچ سمجھ کے کھولوں، کیونکہ روزہ ہے میرا. روزے میں تو زبان بھی اچھی ہونی چاہیے. روزے میں آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، روزے میں آپ کسی کو جلی کٹی نہیں سنا سکتے. تو سارا دن آپ کا سکون سے گزرے گا. کام رہیں، کول رہیں، بہت ضروری ہے روزے میں. اسی طرح اب میں آپ کو آج کے دن تہجد کا بتانا چاہتی ہوں. ایک تو آپ نے یہ ایک طرف یہ بات رکھ لیں کہ آج کا دن ہم نے سب کام کانشیسلی کرنے ہیں. اب میں تھوڑا تہجد کا بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ یہ جو تراویح ہم پڑھنے جاتے ہیں، وہ تو بعد میں لفظ آیا تراویح کا، مگر ایکچولی قیام اللیل کا لفظ ہے یا تہجد کا لفظ ہے قرآن و سنت میں. اب تراویح کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر قیام اللیل میں اور تہجد میں بہت سارے اس کے سوالات آ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ. قیام اللیل عشاء سے فجر تک آپ کسی وقت بھی جو نوافل پڑھیں گے. رمضان میں خاص طور پہ اگر آپ نے پڑھے اس کو تراویح کہہ دیتے ہیں، اور ویسے یہ قیام اللیل ہے. اس سے اگر یہ نیت ہے نا کہ مجھے اس سے ثواب ملے تو اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب آپ رمضان کی ہر رات میں یہ تراویح پڑھیں گے، قیام کریں گے. ہاں، جو ہم سو کے اٹھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی قیام اللیل ہی ہے، مگر اس کو ہم تہجد کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کا ضرور اہتمام آپ نے کرنا ہے، قیام اللیل کا، کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بیسٹ نماز ہے فرض نماز کے بعد، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے انسان قریب ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس سے گناہوں سے حفاظت رہتی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، پینٹ ہاؤسز کہہ لیں، جن میں اندر باہر سے اور باہر اندر نظر آتا ہے. جیسے ہم شیشہ کہہ سکتے ہیں آج کی اپنی زبان میں، مگر شیشہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے لیے، جس کا اندر باہر اور باہر اندر نظر آتا ہے. بہت ہی وی آئی پی قسم کے ہیں، اور یہ ان کو ملیں گے جن کی زبان نرم ہوگی، جن زبان میں مٹھاس ہوگی. نمبر 2، وہ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہوں گے، کثرت سے روزے رکھتے ہوں گے، اور رات کو نماز پڑھیں گے جس وقت لوگ سو جاتے ہیں. تو آپ تراویح تو پڑھ کے آئیں، لیکن کوشش کریے کہ سحری سے پہلے اٹھیں اور 2 نفل چاہے پڑھ لیں اور اس کے بعد دعائیں کیجیے. ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے، دعاؤں کی جو لسٹ ہے نا، یا دعاؤں کی جو رو ہے، صف ہے، اس میں اس وقت کی جو دعا ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، صف میں سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس ٹائم کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور خاص طور پہ اس میں اپنی بخشش مانگنی ہے. اور اب آپ جو یہ دعائیں کر سکتے ہیں وہ اپنی بخشش کی بھی کریں، اور جو بھی آپ کو چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، جو بھی چاہیے وہ اس وقت مانگیے.
اس رمضان میں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم 10 سے 15 منٹ تک ہی کہ ان کو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ بات کو شیئر کر لیں یا کوئی دعا ان کو بتا دیں، تو یہ بہت اچھا موقع ہے. چاہے افطار سے پہلے کا کچھ ٹائم رکھ لیں یا دن میں کوئی بھی وقت رکھ لیں، لیکن ضرور ان کو بھی ساتھ شامل کیجیے. کوشش کریں اس رمضان میں سورہ ملک کو یاد کرنا. اس کی 30 آیتیں ہیں. 30 آیتوں میں ہر دن ہم نے اگر ایک آیت یاد کر لی، ہماری سورہ ملک مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کو جاری رکھ سکیں گے، اس کو ہم ہر رات پڑھ سکیں گے. جیسے کہ آپ سب نے شروع کر دیا ہوگا قرآن پاک کو کی تلاوت کرنا. الحمدللہ آپ قیام اللیل میں بھی اپنا قرآن کھول کے اور اس میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں پہ تو آپ پڑھیں گے، لیکن بہترین یہ ہے کہ ہم یہ نماز اپنے گھر میں پڑھیں. بعض دفعہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اتنا نہیں پڑھ سکتے، یہاں ہماری پڑھنا صحیح نہیں ہوتا، تجوید صحیح نہیں ہوتی، ہم مسٹیکس کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہم مسجد میں پڑھ لیں. لیکن جو لوگ پڑھ سکتے ہیں تو وہ گھر میں پڑھیں اور قرآن پاک کھول کے پڑھیں. اس طرح آپ کا قرآن بھی آگے زیادہ آپ اس میں اہیڈ ہو جائیں گے، اور دوسرا قیام اللیل بھی ہو جائے گا، زیادہ بھی پڑھ سکیں گے، لمبا بھی پڑھ سکیں گے قیام، کیونکہ ہر کوئی حافظ نہیں ہے. اور آپ فوراً عشاء کے فوراً بعد ہی قیام کر سکتے ہیں، چاہے 8 پڑھیں، چاہے 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنی یہ نفلی نماز ہے آپ جتنا بھی آسانی سے اور خشوع کے ساتھ پڑھ سکے اتنا ہی پڑھیں. اور اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ایک تو قرآن ہم انشاءاللہ ویسے پڑھ رہے ہیں، ایک قرآن ہم سائڈ پہ ایسے بھی شروع کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ 2 لیف جو ہے نا، یہ 2 پیجز، یعنی 2 پیجز سے مطلب ہے آگے پیچھے، یہ ایک پیج، پھر دوسرا اٹھایا آپ نے آگے اور پیچھے، یہ 2 پیج ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر عثمانی مصحف ہے آپ کے پاس جس کے اندر 600 سم تھنگ 605 یا ایسے پیجز ہیں، تو آپ ہر نماز کے بعد اگر 2 پیج صرف پڑھ لیں گے تو آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا رمضان ختم ہونے پہ. ایک وہ قرآن ختم ہو گیا، اور ایک ہم انشاءاللہ تعالی ویسے جو ویسے پڑھتے ہیں ہم روٹین میں وہ ہم پڑھ لیں گے. لیکن یہ جو 2 پیجز والا میں اس لیے کہتی ہوں کہ بڑا ہی آسان ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم بیٹھتے تو ہیں، ذکر کرتے ہیں. 2 پیجز پڑھنے، میں نے اس کو کیلکولیٹ بھی کیا، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، مشکل سے 5 منٹ ہے. تو 5 منٹ کے اندر 2 پیجز آپ کے ہو گئے. آپ کو سائڈ پہ وہ چل رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو ایک الگ خوشی ہوگی کہ وہ بھی مکمل ہو گیا اور یہ بھی مکمل ہو گیا. اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو عشاء کے لیے تھوڑا سا پہلے چلے جائیے اور وہاں پہ اپنے یہ 2 پیجز مکمل کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو وقت نہ ملے. اور پھر جتنی دیر پہلے بھی آپ نماز کے لیے مسجد چلے جائیں گے، آپ نماز میں ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملتا رہتا ہے جتنا نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اسی طرح ہر دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے آپ اتنا ثواب کما سکتے ہیں کہ ایک حج اور عمرے کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا. ان میں کئی کام کرنے کے ہیں، ایک کام ان کے اندر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اب ہم خواتین ہیں، ہم تو نہیں مسجد جاتے، لیکن گھر میں ہی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہے وہاں پہ، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر اس نے 2 رکعت یہ نماز پڑھ لی. چلو پوری آپ نے بہت زیادہ نہیں بھی پڑھی، صرف 2 رکعت پڑھ لیں تو پورے حج اور عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا. اور اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ آپ دیکھ لیں سن رائز کا ٹائم آپ کے اخبار موبائل ہر جگہ پہ مل جائے گا آپ کو کہ سن رائز کتنے بجے ہوتا ہے. اسے 10 منٹ کے بعد آپ پڑھ لیں، بس آپ کی یہ اشراق ہو گئی. اور اس کے بعد بھی چاہیں تو آپ سو جائیں اور اس کے بعد اٹھ کے پھر سے آپ پڑھ سکتے ہیں. جو 2 نفل بے شک پڑھ لیں، آپ کی وہ ضحیٰ کے نفل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم اپنے نوافل کی کثرت کر سکتے ہیں. آج کی جو دعا ہے وہ بہت ہی قیمتی دعا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. یہ سمجھ لیں آپ کی کمپلسری دعا سمجھ لیں کہ ایسی ہے. یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک
वअना आलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। अब ये दुआ क्यों इतनी जरूरी है? इसमें हम क्या मांग रहे हैं? ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहती हूँ उस शिर्क से जो मैंने जानते बूझते किया, और मैं उससे भी तेरी पनाह मांगती हूँ और तू मुझे माफ कर दे उस पे जो मैंने अनजाने में किया। यानी शिर्क वो गुनाह है जिससे कोई नेकी काम नहीं आती। हम चाहे जितनी भी नेकियां कर लें, सब नेकियां बेकार हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। ऐसे ही है जैसे जहर मिला दिया आपने किसी खाने में, चुटकी भर जहर भी मिला दिया तो वो खाना जाया हो गया। इसी तरह शिर्क है, शिर्क के साथ हर नेकी जाया है। तो हम सबसे पहले रमजान में अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं कि अगर हमसे कहीं कोई शिर्क हो गया, और अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं कि हम कहीं कोई शिर्क कर लें। और ये बहुत जरूरी दुआ है। इसी तरह आज का जो जिक्र है वो भी हम उस जिक्र से स्टार्ट करेंगे जो अफजल तरीन, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिजी में कि ये जो बेस्ट जिक्र है ना, उससे हम स्टार्ट करेंगे, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला को ये कलमा बहुत पसंद है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं कि आज हम अपना दिन इसी पे गुजारेंगे। जो इंसान इस हाल में फौत हुआ कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है अपने आखिरी वक्त में, उसका आखिरी कलमा ये है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसलिए इस कलमे को हम ज्यादा ज्यादा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह सबको आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो इल्म आप सीख रहे हैं, इसके ऊपर भी अल्लाह ताला हम सबको अजर अता फरमाए कि हम अपनी दिन को, अपने इस टाइम को, रमजान को बेस्ट बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ अपनी नेकी की बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ताकि हम इनके ऊपर अमल कर सके। तो ये भी हमारी एक नेकी हो गई, ये भी हमारे सवाब इस पे भी लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इल्म का मुज़ाकरा करना भी इबादत है। इंशाअल्लाह ताला कुछ और बातों के साथ आपके साथ कल मुलाकात होती है, अगर जिंदगी रही तो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।